معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ پاکستان کی 50ویں سالگرہ کیسے منائی جائے۔ خلیفہ خلفشاری آئے، لیکن اس بار کسی خلفشار میں مبتلا نہیں آئے، پرسکون اور زندگی سے مطمئن آئے، اگرچہ ایک طنز بھری مسکراہٹ لبوں پر بکھیرے آئے۔ مجھے دیکھا تو مسکراہٹ کو طول دیا، دیر تک مسکراتے رہے، تاکہ مجھے الجھن ہونے لگے کہ یہ شخص مسکرانا بند کیوں نہیں کرتا۔ خلیفہ، اس مسکراہٹ میں کوئی بھید ہے یا تمہارے جبڑے اسی حالت میں منجمد ہو گئے ہیں؟ مسکرانا موقوف کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، خلیفہ نے مسکراہٹ سچ مچ موقوف کر دی، کہ تمہاری محب الوطنی مشکوک ہو رہی ہے اور تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں نے تو کبھی کسی سٹیج پر کھڑے ہو کر محب الوطن ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس محب الوطنی کو فروغ کر کے حکومت سے انعام و اکرام وصول نہیں کیا۔ عابد، نصف سے زیادہ پاکستان کو فدا ٹھہرا کر وطن سے محبت کا ہار صرف اپنے گلے میں نہیں ڈالا، نہ وزیر ہوا نہ سفیر، تو پھر میری محب الوطنی مشکوک کیسے ہو گئی؟ میں نے اب مسکرانا شروع کر دیا۔ ایسے مشکوک ہوئی کہ تم پاکستان کی 50ویں سالگرہ منانے کے سلسلے میں کچھ زیادہ پرجوش نہیں ہو۔ میں اگر نہیں تو دیگر لوگ اور محکمے تو ہیں جو 50ویں سالگرہ منانے کے بہانے لوگوں کا پیسہ اجاڑ رہے ہیں۔ آٹا میسر نہیں اور یادگاریں تعمیر کی جا رہی ہیں، سیمینار، جلسے، میٹنگز، میلے، مینا بازار، نمائشیں، اور یاد ہے کہ لیڈران کرام اور افسران یعنی حکام بالا اپنی جیب خاص سے ایک دمڑی خرچ نہیں کر رہے، بلکہ پبلک فنڈ کو بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ خلیفہ، ہم کبھی کوئی بامقصد کام کیوں نہیں کرتے؟ ہمیشہ یادگاریں کیوں بناتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ کام آسان ہوتا ہے اور اس میں فنڈز ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر تصویریں اتروائی جا سکتی ہیں اور اس پر نسب تختی پر آپ کا نام درج ہوتا ہے۔ ہم ایک اور لائبریری کیوں نہیں بناتے؟ ایک ہسپتال کیوں تعمیر نہیں کرتے؟ ایک نئی یونیورسٹی کی داغ بیل کیوں نہیں رکھتے، جس کا نام گولڈن جوبلی بھی ہو سکتا ہے؟ آہستہ بولو یار، خلیفہ خلفشاری فوراً نروس ہو گئے۔ یہ کس قسم کی قابل اعتراض باتیں کر رہے ہو؟ ان 50 برسوں میں پاکستانی قوم نے کتنے ہی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ مثلاً ایسٹ پاکستان کو الگ کر دیا ہے۔ انڈیا میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کھیل رہی تھی تو فراغ دل ہندوستانی عوام نعرے لگا رہے تھے کہ ڈھاکہ لیا ہے، اب لاہور لیں گے۔ خلیفہ، اب تم واہی تباہی بک رہے ہو۔ بھلا ایسٹ پاکستان اپنے ملک کے نصف حصے کو خود اپنی حماقتوں سے الگ کر دینا کارنامہ کیوں کر ہوا؟ بھائی، تاریخ میں اس قسم کا کوئی کارنامہ نہیں ملتا کہ ایک ملک وجود میں آئے اور صرف 24 برس کے اندر اندر اس ملک کا نصف حصہ الگ کر دیا جائے۔ یہ کارنامہ نہیں تو اور کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ 50ویں سالگرہ مناتے مناتے ہم مشرقی پاکستان کو بھی یاد رکھیں۔ لو، ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم بنگالیوں کو یاد رکھیں؟ نہ وہ اردو بول سکتے تھے، نہ اسلام پر توجہ دیتے تھے، اور نہ اقبال کی شاعری ان کے پلے پڑتی تھی۔ بہرحال خلیفہ، تم اپنے آپ کو بہت ذہین و فطین مانتے ہو، تو تم بتاؤ کہ ہم نے پچھلے 50 برس میں کیا کیا ہے؟ باتیں؟ کیا مطلب؟ ہم نے صرف باتیں کی ہیں؟ کچھ اور بھی کیا ہے؟ ہاں، ہم نے اپنے ماضی کو یاد رکھا ہے۔ اور کون سا ماضی؟ صرف 1200 برس پہلے جو چند واقعات ہوئے تھے، صرف انہیں یاد رکھا ہے کہ جناب علی، ہم تو بڑے پنے خان ہوا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ہماری حکمرانی تھی، اور امریکہ سن لے کہ ہم اپنا کشکول توڑیں گے، لیکن ابھی امریکہ کچھ خیرات دے دے پھر توڑیں گے، اور ہندوستان بھی سن لے کہ اگر انہوں نے ہمارے بارڈر پر پرتھوی میزائل نصب کر دیے ہیں تو ہمارے علماء اور دینی مدارس والے ذرا شیعہ سنی مسائل مکمل طور پر حل کر لیں اور طالبان کی مدد کر لیں، تو پھر ہم بھی ایک ایسا میزائل ایجاد کریں گے کہ ہندوستان کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ جب تک ہم اپنا میزائل نہ بنا لیں گے، ہندوستان پرتھوی کو فائر نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو یہ ہنود یہود کی سازش ہوگی، جس کا بدلہ لیا جائے گا۔
لیکن خلیفہ تم ہمیشہ کے قنوتی رہے ہو۔ تمام قومیں اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں، اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ بھلے آدمی وہ صرف اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھتی بلکہ لمحہ موجود کے لیے بھی کچھ کرتی ہیں۔ انگریزوں وقت ابھی نصف سے زیادہ دنیا کھوئے ہوئے 50 برس بھی نہیں گزرے۔ برطانیہ کی دنیا بھر کے سمندروں پر حکمرانی تھی اور اس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ تاریخ میں کسی ایک قوم نے اتنی بڑی حکمرانی نہیں کی۔ ابھی صرف 50 برس پہلے کی بات ہے اور اس کے باوجود ان کے کتنے سیاستدان، کتنے پادری اس ماضی کو دن رات الاپتے ہیں۔ بہت کم آج کے حقائق کا سامنا کرنے کی تیاریاں کرتے ہیں۔ لیکن یار خلیفہ، ہم کس طرح ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں؟ ہاں، تم درست کہتے ہو۔ میں یہاں پھر وہی واقعہ دہراؤں گا کہ ہندوستان میں ایک ٹرین کے حادثے کے بعد وزیر ریلوے لال بہادر شاستری نے استعفیٰ دے دیا۔ کچھ عرصہ بعد پاکستان میں بھی ایک ٹرین حادثے کا شکار ہوئی تو نیشنل اسمبلی کے ایک رکن نے شاستری کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی وزیر صاحب سے کہا کہ آپ بھی ذمہ داری قبول کر کے استعفیٰ دے دیں، تو وزیر موصوف کہنے لگے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں کافروں کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا۔ یہ تو درست ہے خلیفہ، میں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ ہم مومنین کافروں کے نقش قدم پر کیسے چلیں؟ وہ کمبخت ایسی مشکل اور پتریلی راہوں پر چلتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ان پر چلنا ممکن نہیں۔ مثلاً یہ کہ پچھلے دنوں جب برطانیہ میں لیبر پارٹی نے الیکشن جیتا تو ٹوری پارٹی کے ایک وزیر نے سرکاری مکان خالی کرنے کے لیے ایک ٹرک کرائے پر حاصل کیا اور خود ڈرائیو کر کے اس مکان تک گئے اور خود ہی اپنا سامان ٹرک میں لوڈ کیا اور اپنے آبائی گھر چلے گئے۔ ایک لیبر وزیر جو خاتون ہے اور فنانس کا محکمہ ان کے پاس ہے، روزانہ 3-4 کلومیٹر ایک عام بس میں سفر کر کے اپنے دفتر پہنچتی ہیں۔ یاد رہے کہ جب آپ اپنا کشکول امداد کے لیے آگے کریں تو اسی خاتون کے آگے کریں گے۔ یہ الگ بات کہ کشکول آگے کرنے والے ہاتھ کی دولت اور عمارت کا شمار نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور وزیر ہیں جو انڈر گراؤنڈ ٹرین میں بیٹھ کر دفتر پہنچتے ہیں۔ مارگریٹ تھیچر کا ایسا دماغ خراب تھا کہ کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے پکاتی تھیں اور ہیرلڈ ولسن کی بیگم کپڑے دھونے کے بعد 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی کھڑکیوں میں سوکھنے کے لیے لٹکا دیتی تھی۔ اور یہ جو ٹونی بلیئر ہیں، یہ جب ڈاؤننگ اسٹریٹ میں شفٹ ہو رہے تھے تو ان کے بچے اپنے اپنے صندوق گھسیٹتے اندر جا رہے تھے۔ کیا ہم کبھی یہ منظر دیکھیں گے کہ ہمارے کسی وزیر اعظم کا بیٹا یا بیٹی اپنا سامان گھسیٹتا ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں جا رہا ہو؟ اب تم ہی بتاؤ کہ ہم کافروں کے نقش قدم پر کیسے چل سکتے ہیں؟ ہاں طارق میاں، واقعی اب بلاول یا حسین کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنا سامان گھسیٹتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یا باہر جائیں۔ میاں ہم خاندانی لوگ ہیں، لیکن تم طارق میاں نہایت قابل اعتبار شخص ہو۔ میں نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ تم پاکستان کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر کچھ زیادہ پرجوش نہیں ہو؟ کیوں؟ خلیفہ، میں اپنی محب الوطنی کی ڈفلی تو نہیں بجاتا، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ مجھے اس وطن سے کتنی محبت ہے۔ یہ کہنے کی بات نہیں، لیکن مجھے اس 50ویں سالگرہ کے سوانگ سے دکھ ہوتا ہے۔ عجیب مسخرہ پن ہو رہا ہے۔ بچہ اگر شدید بیمار ہو اور دنیا میں کرپشن میں دوسرے نمبر پر ہو تو سالگرہ اگر مناتے ہیں تو سادگی سے مناتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں، اور علاج یادگاریں تعمیر کرنے، خصوصی ٹکٹ جاری کرنے اور ہم فلاں ابن فلاں ہیں اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے سے نہیں ہوتا۔ اب ذرا سوچو کہ ہندوستان والے بھی یہی حرکت کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں۔ آزادی کپ وہاں ہو رہا ہے، پاکستانی کرکٹ ٹیم وہاں جا کر کھیل رہی ہے، پوری دنیا کے اخباروں میں ہندوستان کی آزادی کے 50ویں برس کی تقریبات میں آزادی کپ کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ یہی آزادی کپ ہم پاکستان میں کیوں منعقد نہیں کر سکتے تھے؟ اور یہ فلم ریکارڈ بزنس کر رہی ہے، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اور ہماری فلم انڈسٹری کیا کر رہی ہے؟ وزیروں کے گھروں میں مجرے کر رہی ہے۔ اسی لیے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میری محب الوطنی پر بے شک شک کیا جائے، لیکن میں 50ویں سالگرہ کو اس طرح منانے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اس برس 14 اگست کو چھٹی نہ ہو اور ہم اپنے وطن کے لیے ایک دن اور کام کریں۔ لو کر لو بات۔ خلیفہ ہنسنے لگے۔ یہ تو کافروں کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہو گئی۔ ویسے خلیفہ، تمہارا کیا خیال ہے
کہ ہم آئندہ 50 برس کیا کریں گے، یعنی ہم پاکستانی وہی جو پچھلے 50 برس کرتے آئے ہیں، کیا باتیں۔ سب ہیڈنگ گائیڈ برائے پرورش پالتو جانوراں۔ خواتین و حضرات، پالتو جانوروں کی ایک انجمن نے اپیل کی ہے کہ انجمن پالتو جانوروں کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی ہے جو اپنے گھروں میں پالتو جانور رکھتے ہیں۔ تو اس انجمن نے ایک نہایت درد مندانہ اپیل کی ہے کہ جو لوگ کسی بھی جانور کو پالنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس مخصوص جانور کے بارے میں پہلے مکمل معلومات حاصل کریں، اس کی عادات و اطوار، خصلتوں، بیماریوں اور نفسیات کے بارے میں علم ہونا از حد ضروری ہے۔ انجمن کا کہنا ہے کہ میں آئندہ کسی فلم کی ہیروئن، معاف کیجیے گا پالتو جانوروں والی جو انجمن ہے، اس کا کہنا ہے کہ کسی بھی جانور کو پالنا گویا ایک انسانی بچے کو پالنا ہے۔ جس طرح آپ ایک انسانی بچے کی صحت اور خوراک کا خیال رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انجمن نے مزید کہا کہ گوری کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ پھر معاف کیجیے گا پالتو جانوروں کی انجمن نے کہا کہ انہیں یہ اپیل کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت سارے پالتو جانور انہیں پالنے والوں کو ناعلمی کے باعث بیمار ہو جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں، یا کم از کم نفسیاتی طور پر نارمل نہیں رہتے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں جو ہمیں یہ گائیڈ کر سکے کہ کس پالتو جانور کو کس طرح پالا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ اہم قومی ذمہ داری یہ خاکسار اور حقیق پر تقصیر نبھانے کی کوشش کرنے کو ہے۔ یاد رہے کہ جتنے جانوروں کا تذکرہ آپ پڑھیں گے یہ تمام کے تمام فرضی جانور ہیں اور کسی بھی حقیقی جانور سے ان کی مشابہت محض اتفاقی ہوگی۔ یہ وارننگ اس لیے دی جا رہی ہے کہ پہلا جانور جس کے پالنے کے طریقے بیان کیے جائیں گے وہ کتا ہے، اور آج تک کسی نے بھی کسی کتے سے نہیں پوچھا کہ اگر ہم تمہیں کتا یا کتے کا بچہ کہتے ہیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ عین ممکن ہے کہ اگر یہ جانور زبان سے کچھ کہہ سکتا تو کتا کہلانے پر شدید احتجاج کرتا اور اپنے آپ کو کچھ اور کہلانا پسند کرتا۔ پالتو جانوروں کو پالنے کی ہدایات کا آغاز کتے سے اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ اسے پالنے میں سب سے بڑی قباحت یہی ہے کہ اگر آپ اس سے ناراض ہو جائیں تو اسے گالی نہیں دے سکتے، زیادہ سے زیادہ آپ اسے کتے کا بچہ کہہ سکتے ہیں، جو کہ وہ ہوتا ہے۔ کتا پالنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ سب سے پہلے کہیں سے ایک کتا حاصل کریں، کیونکہ کتے کے بغیر اگر آپ کتا پالنے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ پر ہنسیں گے کہ دیکھو اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کتا نہیں اور پھر بھی اسے پال رہا ہے۔ کتے میں عقل سلیم کی شدید کمی ہوتی ہے۔ اگر وہ ہماری طرح دانشمند ہوتا تو اتنا وفادار نہ ہوتا، ایک ہی در پر پڑا دم نہ ہلاتا رہتا، بلکہ حکومت کے بدلتے ہی اپنا در فوراً بدلتا اور ان کے در پر جا کر دم ہلانے لگتا اور یوں ملک کے مراعات یافتہ طبقے میں شامل ہو کر معزز ہو جاتا۔ ظاہر ہے آپ ہر پالتو جانور کا کوئی نہ کوئی نام رکھتے ہیں۔ آپ ایک کتے کو صرف ابے اوئے کتے کہہ کر تو نہیں بلا سکتے، اگرچہ ہمارے ایک دوست نے اپنے کتے کو ڈاگ کا نام دیا تھا اور ترجیح یہ دی تھی کہ چونکہ یہ ایک ادر ڈاگ ہے اس لیے اسے ڈاگ کہہ کر ہی بلانا چاہیے۔ یوں بھی کتے کو انگریزی میں کتا کہا جائے تو اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ نام کے سلسلے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ آپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں میں سے کسی ایک کا وہ نام نہ ہو جو آپ اپنے کتے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اکثر اوقات گھریلو جھگڑے اور مار کٹائیاں اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں سے جنم لیتے ہیں کہ آپ نے انجانے میں اپنے ڈوگی کا نام اپنی بیگم کے کسی رشتہ دار کے نام پر رکھ دیا، بلکہ انجانے میں نام رکھنے میں یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ نہ صرف آپ کے رشتہ داروں میں یہ نام نہ ہو بلکہ آپ کے محلے میں بھی کسی مرد یا خاتون کا اس سے ملتا جلتا نام نہ ہو۔ یہ احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ایک دوست کے کتے کا نام شیری تھا۔ جن دنوں کتے بہت ہی کتے ہو جاتے ہیں اور مخالف سمت کی تلاش میں گھر سے نکل جاتے ہیں تو انہی دنوں شیری بھی دل سے مجبور ہو کر گھر سے غائب ہوا، اور ایسا غائب ہوا کہ کئی روز تک لاپتہ رہا۔ ہمارے دوست نہایت پریشان ہوئے کہ شیری ان کا جان جگر تھا۔ انہیں یقین تھا کہ شیری اسی محلے میں ہے اور کسی صاحب نے اسے زبردستی اپنے گھر میں باندھ رکھا ہے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اگر شیری ایک مرتبہ
ان کی آواز سن لے تو وہ اونچی اونچی دنیا کی دیواریں توڑ کر ان کے پاس آ جائے گا اور قدموں میں لوٹنے لگے گا۔ چنانچہ گرمیوں کی ایک دوپہر جبکہ خلق خدا کیلولہ فرما رہی ہوتی ہے اور ہو کا عالم ہوتا ہے، ہمارے دوست گھر سے نکلے اور محلے کے ہر مکان کی دیوار یا گیٹ کے ساتھ لگ کر بہت آہستہ آہستہ سرگوشی کے انداز میں کہتے شیری شیری، لیکن کہیں سے بھی ان کے شیری کا وو کا جواب موصول نہ ہوا۔ جب وہ بھری دوپہر میں محلے کے 5ویں گھر کی دیوار کے ساتھ لگے شیری شیری کی سرگوشیاں کر رہے تھے تو چشمے زن میں گیٹ کھلا اور ایک نہایت خون خار بزرگ ہاتھ میں لٹ لیے لپکتے ہوئے باہر آئے اور ہمارے دوست کو گردن سے دبوچ لیا۔ اوئے بدبخت، میری بیٹی شیری کو بلانے کے لیے چپکے سرگوشیاں کرتا ہے، میں تیری ہی طاق میں تھا۔ اوئے میں تجھے حوالے پولیس کر دوں گا، ناہنجار، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو بھری دوپہر میں باہر بلاتا ہے۔ خبردار جو آئندہ شیری کا نام لیا تو۔ اس کے بعد بزرگ نے ہمارے دوست کی مناسب تواضع کی اور رخصت کر دیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقوعے کے بعد جب انہیں بالآخر کتا مل گیا تو انہوں نے فی الفور اس کا نام بدل کر رچھو رکھ دیا۔ کتا رکھنے کے لیے ایک اور نادر مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلی فرصت میں اپنے آپ کو پاگل پن سے بچاؤ کے ٹیکے لگوائیں، تاکہ اگر کبھی بے دھیانی میں آپ اپنے کتے کو کاٹ لیں تو کتا پاگل ہو کر فوت نہ ہو جائے۔ شیر پالنا۔ ظاہر ہے پہلا مسئلہ کہیں سے شیر حاصل کرنا ہے۔ پچھلے زمانوں میں شیر بننے اور کہلانے کا بہت رواج تھا، چنانچہ شیر پنجاب، شیر سرحد وغیرہ کے علاوہ شیر کالا شاکاکو، شیر کانا کاچا اور شیر ٹوبا ٹیک سنگھ وغیرہ عام پائے جاتے تھے۔ یہ لوگ کس طرح شیر ہو گئے تھے، یہ ایک سربستہ راز ہے جس کے بارے میں ان کے عزیز و اقارب ہی جان سکتے ہیں۔ اس قسم کے تمام شیر ان دنوں فارغ ہو چکے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی ایک پالا جا سکتا ہے۔ اگر شیر کے حصول میں زیادہ دشواری ہو تو اپنے کتے کو اپنی گلی میں چھوڑ دیں تو وہ شیر ہو جائے گا، اس کو فوراً پال لیں، اس سے پیشتر کہ وہ دوبارہ کتا ہو جائے۔ اگر آٹے کی طرح شیر بالکل ہی مارکیٹ میں سے غائب ہو جائیں تو پھر یہی بہتر ہے کہ آپ اس کی خالہ کو پال لیں۔ اسی صورتحال کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ شیر کے شیر رہے ہاتھ سے بلی نہ گئی۔ شیر کے بارے میں ایک احتیاط ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ فرینک نہ ہو، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ فرینک ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ اسے نہیں پالیں گے بلکہ وہ آپ پر پل جائے گا۔ گدھا پالنا۔ بیشتر خاندانوں میں اس کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو وہ بخوبی گدھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یاد رہے آپ ہی تو انہیں اکثر لاڈ کرتے ہوئے گدھے کے بچے یا اوئے کھوتے کہتے ہیں۔ اگر ایمرجنسی ہو تو کسی خردماغ شخص کے ساتھ بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ گدھے کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ اس کے کانوں کے حوالے سے جانا جانے والا جانور تو خرگوش ایسا سویٹ نام رکھتا ہے اور اسے گدھا کہا جاتا ہے۔ ان دنوں گدھے صرف گدھا گاڑیوں کے آگے نہیں ہوتے بلکہ گاڑیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ زرافہ پالنا۔ زرافے کے بارے میں ہی میر تقی میر نے فرمایا تھا کہ تانکنا جھانکنا کبھو نہ گیا، لیکن تانکنا جھانکنا زرافے کی مجبوری ہے۔ کم از کم زرافے نے اپنے بارے میں یہی مشہور کر رکھا ہے۔ یوں بھی اگر وہ اتنا ہی شریف ہوتا تو اس کی نسل کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ زرافے کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، یہ کسی زرافے سے دریافت کر لیجئے۔ زرافے کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، یہ کسی زرافے سے دریافت کر لیجئے۔ اگر آپ زرافی سے گفتگو کر رہے ہوں اور وہ یکدم چپ ہو کر بہت دیر تک خاموش کھڑا آپ کو دیکھتا رہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ لعاب دہن نگل رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر زرافہ رومانٹک ہو جائے تو اس سے ایک محفوظ فاصلے پر رہنا چاہیے، یعنی اگر آپ بھی زرافے ہیں تو۔ گھوڑا پالنا۔ اگرچہ دنیا میں سب سے زیادہ گھوڑا پالا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر جو ہارس سینس درکار ہے وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں وہ نیند نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں۔ وہ اگر یہ گھوڑے بیچ دیں
تو مزے سے سو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے گھوڑا خریدنا ہے تو اسے کسی پارلیمنٹ وغیرہ کے آس پاس سے نہ خریدیے گا، بے شک جہاں ہارس ٹریڈنگ کا بورڈ آویزاں ہو۔ اگر آپ گھوڑا وہاں سے خریدیں گے تو ایک تو وہ بہت ہی مہنگا ملے گا، اور اس کے علاوہ چند روز کے اندر اندر آپ کے استقبل سے بھاگ کر کسی اور استقبل میں جا کر اپنے آپ کو کیش کرا لے گا۔ اس قسم کے گھوڑوں کے بڑے ٹھاٹھ ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں متعدد پلاٹ ہوتے ہیں اور اکثر اوقات جیلوں میں کوٹھڑیاں ہوتی ہیں۔ کچھ اور گھوڑے ہوتے ہیں جو چاکلیٹ کھاتے ہیں اور مالکوں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ خاوند پالنا، یہ جانور پاکستان کا سب سے پسندیدہ اور بڑی آسانی سے پل جانے والا جانور ہے، اور ظاہر ہے اسے صرف بیویاں ہی پال سکتی ہیں۔ شادی سے پیشتر یہ بھی انسان ہوتا ہے، لیکن نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی خاوند ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں مندرجہ بالا تمام جانوروں کی صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، سوائے شیر کے۔ چنانچہ کتا، گدھا، زرافہ یا گھوڑا پالنے سے بہتر ہے کہ صرف ایک عدد خاوند پال لیا جائے۔ نہایت وفادار ہوتا ہے اور بار برداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کا واحد جانور ہے جو دم ہلاتا ہے لیکن اس کی دم نظر نہیں آتی۔